اچھا سر، میرا کویشچن بہت ہی بیسک ہے. جس طرح آپ نے کہا کہ اس کا کوئی آنسر نہیں ہے. اب اگر ہم دیکھیں اسلام کے ڈومین کو اور سائنس کے ڈومین کو، تو ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کائنات کو بنانے والا جو ہے اس کا اس کے قول میں اور اس کے فعل میں تو ڈفرینس ہو؟ جو اس نے کہا ہے وہی چیزیں جو ہے وہ کائنات میں پائی جائیں گی، تو یہ ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ نہیں، اس میں کوئی قول اور فعل کا تضاد نہیں ہے. دیکھیے، قرآن تو آپ کے سامنے ہے نا. آپ جو مطلب اس کا نکالنا چاہیں، جو توجیہ نکالنا چاہیں کسی بھی چیز کا، تو وہ آپ ادھر سے نکال سکتے ہیں. لیکن آپ نکالیں گے، کوئی اور نکالے گا، دونوں میں مطابقت ہو سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ نہ ہو. تو کس تضاد کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ مطلب جس طرح خدا نے کائنات کو بنایا، اس کا ذکر قرآن مجید میں آیا کہ یہ چیزیں جو ہیں آلریڈی ایگزسٹ کرتی ہیں. پھر سائنس جو ہے وہ ایک الگ ہی ڈومین میں اس کو آئیڈینٹیفائی کرتی ہے، ڈسکور کرتی ہے. تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر قرآن مجید یا اسلام خدا کی طرف سے ہے، اور سائنس جو ہے وہ جس طرح یہ کائنات ایکٹ کر رہی ہے، تو یونیورس کی ایکشن میں اور خدا کی قول میں کہ یہ اس طرح کام کرتی ہے، اس میں کیسے ڈفرینس آ سکتا ہے؟ کس نے کہا ڈفرینس ہے؟ میں کہہ رہا ہوں سر، مطلب ایک کہ لیٹ سپوز ہم ڈاروین کی تھیوریز کی بات کرتے ہیں. وہ کہتا ہے کہ جو اسپیشیز ہیں وہ ایوالو ہوئیں، اور ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنایا، وہاں پہ انسانوں کو بنایا. تو ایک ہی بات ہوگی، یا تو وہ ایوالو ہوئے ہیں یا وہ ایوالو نہیں ہوئے. تو اگر وہ ایوالو ہوئے ہیں تو اسلام یا مذہب کی بات جو ہے وہ غلط ثابت ہوتی ہے. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ ایوالو ہوئے ہیں تو سائنس کی بات جو ہے وہ صحیح ثابت ہوتی ہے. تو یہاں پہ یا تو ایک مذہب ٹھیک ہے یا تو سائنس ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. تو پھر آپ کے پاس دو چوائسز رہتی ہیں یہاں پہ. ایک تو یہ کہ آپ کہہ دیں کہ بہت واضح تضاد ہے سائنس میں اور اسلام میں. سائنس تو یہ دعوے سے کہتی ہے، اور 100% تو کوئی چیز نہیں ہوتا سائنس میں، لیکن یہ ایک پورا سٹرکچر ہے بایولوجی کا جس کی بنیاد ایوولوشن ہے، جس سے آپ اگر ہٹیں تو پھر بایولوجی کا پورا مضمون جو ہے وہ کولیپس ہو جاتا. اس کے بغیر آپ یہ جان ہی نہیں سکتے کہ اتنے مختلف قسم کے پودے، پھول، جاندار، جانور، انسان کس طرح سے وجود میں آئے. اس کے بغیر آپ یہ جان نہیں سکتے کہ یہ ڈی این اے کیا ہے اور کیوں اس شکل میں موجود ہے. اور اس کو استعمال کرنا تو ایک الگ چیز ہے، لیکن یہ جو پورا ارتقائی عمل ہے یہ سائنس کا، خصوصاً بایولوجی کا ایک بنیادی عنصر ہے. اب اس کا مطلب یہ کہ کوئی پہلا انسان نہیں ہے. بقول سائنس کے کوئی پہلا انسان نہیں ہے. یہ بات ٹھیک ہے، مصدقہ بات ہے. کسی بھی آپ بایولوجسٹ سے پوچھیں، کسی بھی سائنٹسٹ سے پوچھیں. اچھا، تو پھر کیا کیا جائے؟ سر سید احمد خان والی لائن آپ لیں، جس سے پھر آپ یہ مطلب نکالیں گے کہ ہاں یہ جو باتیں درج ہیں صرف قرآن مجید میں نہیں، جو بائبل میں ہیں اور جو اولڈ ٹیسٹمنٹ، نیو ٹیسٹمنٹ دونوں میں ہیں، کہ اس کو آپ کو ایک اور انداز میں سمجھنا ہوگا، ایک علامتی، ایک تمثیلی انداز میں سمجھنا ہوگا. اس کے لیے اگر آپ تیار ہیں تو پھر ٹھیک ہے، یا پھر اگر اس کے لیے تیار نہیں تو پھر تو کانٹرڈکشن ہے، پھر آپ کی بات درست ہے. اگر ہم سر اس طرح کر لیں کہ ان کو جس کا جو ڈومین ہے وہی رہنے دیں. ابھی سائنس کا ڈومین یہ ہے کہ اٹ از ایکسپیریمنٹل نالج، اور اس کا پروسیس بھی بہت ڈفرینٹ ہے. اور اسلام جو ہے یا جو مذہب کا پروسیس ہوتا ہے وہ صرف عقیدے کی بیس پہ ہوتا ہے. تو ہم ان دونوں کو کیسے مرج کر سکتے ہیں، یا اس کی بیس پہ ہم یہ کویشچن اٹھا سکتے ہیں کہ از اٹ کمپیٹیبل ود سائنس، اور از سائنس کمپیٹیبل ود اسلام؟ بہت اچھا سوال ہے آپ کا. دیکھیں، اگر ہم یہ اگر ہم دو الگ دائرے بنائیں، یہاں پر زندگی بعد الموت ہے، یہاں پر زندگی کا مقصد ہے، یہاں پر یہ ہے کہ ہمیں کس قسم کا لباس پہننا چاہیے یا نہیں پہننا چاہیے، یا کیا کھانا چاہیے یا کیا نہیں پینا چاہیے، یہ ساری باتیں ادھر کی ہیں. سائنس کو اس سے کوئی سروکار نہیں. سائنس اس کے بارے میں خاموش ہے. سائنس کو بالکل کوئی پرواہ نہیں کہ جب میں مروں گا کہ میں مٹی میں جاؤں گا کہ اوپر کہیں جانا ہے، کچھ ہے بھی کہ نہیں ہے. سائنس کو اس سے کوئی مطلب نہیں. تو بس اگر آپ یہاں تک رکھیں نا تو کوئی تضاد نہیں بنتا. تضاد تو اس وقت بنتا ہے جب مادی دنیا کے بارے میں، جو ہمارے اطراف کی دنیا کے بارے میں ہے، ادھر کی بات اور ادھر کی بات کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، جیسا کہ آپ نے ابھی کوشش کی بایولوجی کی مثال دے کر. لیکن یہ تو ایک مثال ہے نا، اور بھی بہت سی مثالیں ہیں. تو یہ کہ
زلزلے کیوں آتے ہیں؟ اب یہاں پر کچھ اس کا سبب بتایا گیا ہے کہ جب لوگ راہ سے ہٹ جاتے ہیں، جب پاپ بڑھ جاتا ہے، جب لوگ غلط کام کرتے ہیں، تو پھر ان کو سزا دینے کے لیے یہ عذاب الہی ان پر نازل کیا جاتا۔ سائنس یہ کہتی ہے کہ یہ تو ایک قدرتی عمل ہے، آپ کچھ کریں نہ کریں زمین تو تھر آئے گی، چاند پہ بھی آتے ہیں، مریخ پر بھی آتے ہیں، گویا کہ آپ کے اعمال سے کچھ نہیں ہونا۔ یا یہ کہ آپ بے شک دعا مانگے بارش کے لیے، مانگیں، اس میں کوئی مذائقہ نہیں، لیکن بارش تب ہوگی جب فزکس کی ایکویشنز جو کمپیوٹر سے حل ہوتی ہیں آپ کے ویدر فورکاسٹ میں یہ بتائے گی۔ تو جب ویدر فورکاسٹ جس کے پیچھے پوری ہائیڈرو ڈائنامکس ہے، جب ادھر یہ آئے گا کہ پروبیبلٹی آف رین از 90%، تو وہ اس لیے کہ فزکس از ان کنٹرول۔ آپ بے شک التجا تو کر سکتے ہیں، کریں، اچھی بات ہے، لیکن ہوگا وہی جو فزکس کی ایکویشنز طے کر چکی ہیں۔ تو اس طرح کے مسائل پھر آتے ہیں۔ بس اگر آپ اس حد تک اس کو رکھیں نا کہ اچھا کیا برا کیا، زندگی بعد میں کیسے ہوگی، کیا ہوگی، اس حد تک دونوں میں کوئی تضاد نہیں۔